تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صفات رکھی، مثال انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، انسان کو علیم بنایا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہ بصیر، سمیع، بصیر، یہ ساری کی ساری علم کی صفت یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات پر انسان کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں اور رب کی روح کوئی نہیں ہے جو مثال کے طور پر کسی کے اندر حلول ہو گئی۔ یہ تعظیماً و تشریفاً و اعزازاً فرمایا، یعنی انسان کو اتنے اعزاز اور آنر کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیات عطا فرمائیں، اتنی چیزیں عطا فرمائیں۔ لیکن اس کے بعد جب رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ساری چیزیں عطا فرمائیں، تو انسان نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نچلے طبقے کی طرف پھیر دیا۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر شباب کامل، چلتے چلتے فلما بلغ 40 سنتاً 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی ساری قوتیں، سارے قوا، سب کچھ کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ریورس گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم ہر چیز کو جو ہے الٹا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کی جو قوتیں آگے بڑھ رہی تھیں اب وہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کو بہترین بنایا، کامل بنایا، جب اپنے کمال پر، شباب پر، ہر چیز پر پہنچ گیا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے طبقے کی طرف پھیر دیا، اور انسان جو ہے وہ ارذل عمر کی طرف اور کمزوریوں کی طرف چلنے لگا۔ حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ ارذل عمر سے محفوظ فرمانا، وہ جو انسان کے بڑھاپے کے اندر انسان اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور انسان جو ہے آپات جیسا ہو جاتا ہے، اے خدایا تو اس سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سبحان اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، فرمایا ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، فلہم اجر غیر ممنون، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے۔ بھائی کتنا بندہ جب جوانی اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزارتا ہے، اور انسان نمازیں پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اب وہ بڑھاپے کے اندر داخل ہو گیا، اب نہیں کر پا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرا بندہ جوانی کے اندر کیا کیا پڑھتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، مولا یہ چیزیں کیا کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا کمزوری کی وجہ سے۔ میرے فرشتوں لکھ دو میرے اس بندے کے لیے۔ دیکھو تو صحیح اس نے جوانی کتنی خوبصورت گزاری ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، بھائی مسجد کب جاؤ گے، حج پہ کب جاؤ گے، ابھی بڑا وقت ہے یار، ابھی کدھر ہے، ابھی کدھر مسجد جانے کا وقت ہے، ابھی تھوڑی حج پہ جائیں گے، جب منہ میں دانت نہیں ہوگا، پیٹ میں آنت نہیں ہوگا تب جائیں گے حج پر، ہیں جی، اور مسجد بھی تب جائیں گے، نیک تب بنیں گے، داڑھی تب رکھیں گے۔ فرمایا یہ نہیں، جوانی کی جو عبادت ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ مقبول و منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ جوان کی عبادت کے صدقے میں فرمایا اس جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہے قیامت کے دن، جس نے شباب و جوانی کے اندر عبادت کی۔ آج تو نوجوان بچے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو چلنگ کی لائف ہے، ابھی تو چل کرنا ہے، ابھی تو جوانی دیوانی ہے، ابھی تو مستیاں کرنی۔ نہیں میرے بچوں، یہی تو وقت ہے، یہی تو ریاضت کا وقت ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان سجدہ کرنا چاہتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے جوانی عبادت کے اندر گزاری ہوگی، سبحان اللہ، اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ جوانی کے اندر کیا کیا کرتا تھا، کیا کیا عبادات کیا کرتا تھا، سبحان اللہ۔